السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسپورٹس پروفیشنل کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ کھیلوں کے شوقین افراد اس شوق کی مدد سے اسپورٹس پروفیشنل بن کر انفرادی اور ٹیم کی سطح پر مقابلے کرتے ہیں اور اپنی مداحوں کو تفریح فراہم کرتے ہیں۔ وہ اپنی جسمانی کارکردگی اور کھیل کی مخصوص مہارت کو عروج پر رکھنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ کھیلوں کے ساتھ ساتھ بہت سے کھلاڑی تعلیم یا پڑھائی کا کام بھی شریک رہتے ہیں اور پروفیشنل یا کھلاڑی بننے کے لیے کوئی طے شدہ راستہ نہیں ہے۔ البتہ عموماً جو بچے انفرادی سطح پر بچپن اور لڑکپن میں کسی کھیل میں شوق یا شریک ہوتے ہیں، وہ غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہیں، وہی آگے چل کر اچھے کھلاڑی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کیریئر کا آغاز آپ میچورٹی لیول پر پروفیشنل کی نگرانی میں مزید تربیت لے کر سکتے ہیں۔ اس سطح پر قومی اور بین الاقوامی کھیلوں میں شمولیت کا موقع ملتا ہے۔ اس سطح پر تربیت اور مہارت کے بعد آپ اگلی سطح پر اسپورٹس پروفیشنل بن سکتے ہیں۔ اس پیشے میں چونکہ سخت جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اکثر کھلاڑی بہت جلد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر میڈیا یا مینجمنٹ میں کام شروع کرتے ہیں۔ جن کھلاڑیوں کو بولنے کا فن آتا ہے، وہ کمنٹری کی حیثیت سے اپنی کیریئر کو آگے بڑھاتے ہیں یا بعض اسپورٹس کوچ کی تربیت کے بعد آنے والے کھلاڑیوں کی کوچنگ کرتے ہیں۔ اسپورٹس پروفیشنل بننے کے لیے درکار مہارت ہے۔ انفرادی سطح پر اپنے کھیل کی مہارت اور جسمانی تندرستی برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے انتہائی مخلص اور پرعزم ہو۔ دوسرے کھلاڑیوں سے بہتر ہونے اور مقابلے میں جیتنے کے لیے نئی تکنیکوں اور طریقے سیکھنے کی کوشش میں لگا رہے۔ ٹیم کے ساتھ کام کرنے اور مل کر کھیلنے کا خوب مہارت ہو۔ جسمانی مضبوطی، برداشت اور تندرستی ہو تاکہ کھیلوں کے درمیان بھرپور توانائی اور قوت کے ساتھ اپنی کارکردگی دکھا سکے۔ اسپورٹ پروفیشنل کے اہم شاخیں: فزیکل ایجوکیشن ٹیچر اسکول یا کالج میں اسٹوڈنٹ کو مختلف کھیلوں کی تربیت دیتا ہے تاکہ ان میں جسمانی سرگرمیوں سے دلچسپی پیدا ہو۔ انہی کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دیتا ہے اور جسمانی سرگرمیوں کھیلوں کے فوائد سے آگاہ کرتا ہے۔ اسپورٹس کوچ یہ نئے کھلاڑی اور موجودہ کھلاڑیوں کی تربیت کرتا ہے کہ وہ بہتر کھیل کے قابل ہو سکے۔ اس کام کے لیے اضافی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسپورٹس پرسن اپنے کھیل کے کیریئر کے دوران حاصل کرتے ہیں۔ اسپورٹس مینیجر یہ اسکول کالج کے کھلاڑیوں یا پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی ٹیم کو تنظیم کرتا ہے، وسائل کا انتظام کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے۔ مینیجر ادارے کے کھیلوں کے پروگرام اور سرگرمیوں کا انعقاد بھی کرتا ہے۔ اسپورٹس ایجنٹ کھلاڑیوں کو مختلف کھیلوں اور اسپانسرشپ کے لیے شنید اور معاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ اس معاہدات کی شنید نمائی کرتا ہے، نیز کھلاڑیوں کی تعلقات عامہ اور مالی معاملات بھی دیکھتا ہے۔ اسپورٹ پریزنٹر جو کھیل ٹی وی، ریڈیو یا انٹرنیٹ پر براہ راست پیش کیے جاتے ہیں، یہ ان کی کمنٹری اور تجزیہ کرتا ہے۔ وہ کھلاڑی زیادہ کامیاب رہتے ہیں جن میں کھیل کے ساتھ ساتھ میڈیا پریزنٹیشن کی مہارت بھی ہو۔ اسپورٹس جرنلسٹ یہ ایک کھیل کا ماہر ہوتا ہے اور اس کھیل کے بارے میں اپنی مہارت کے ساتھ انڈسٹری تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے عام لوگوں کے انٹرویو کرتا ہے۔ ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، اخبارات، رپورٹس اور تجزیے تیار کرتا ہے۔ پروفیشنل بننے کے لیے کم از کم اہلیت بننے کے لیے کوئی کم از کم تعلیم اہلیت لازمی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو کھیل خوب کھیلنا آتا ہو۔ ذکر کام کے اوقات طویل عہدہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر اوقات میں مختلف جگہوں پر تربیت ہوتی ہے، کیونکہ مقابلے عموماً اختتام میں ہفتہ یا چھٹی میں ہوتے ہیں۔ مقام اسپورٹس پروفیشنل کی تربیت یا آؤٹ ڈور کھیلے میدانوں میں ہوتی ہے۔ کھیلوں کے مقابلے میں شراکت کے لیے اندرونی ملک اور بیرونی ملک سفر کرنا پڑتا ہے۔ معزز سامعین، اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔